بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ انشاءاللہ 5ویں پارے کے خلاصہ پڑھیں گے۔ 5واں پارہ سورہ نساء میں آتا ہے اور سورہ نساء بھی انتہائی اہم صورت ہے، اور یہ ان 7 لمبی صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قرآن کے شروع کے 7 صورتیں لیا اور پڑھا اور سمجھا تو وہ عالم بن گیا، وہ ایک بڑا عالم بن گیا۔ اور یہ صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھا کرتے تھے، سورہ بقرہ اور آل عمران کے ساتھ۔ یہ جو صورت ہے سورۃ النساء، اس کے کچھ اہم مقاصد اور ٹارگٹس ہیں۔ پہلا جو ہے کہ اس میں عقیدے کا اہتمام کیا گیا اس صورت میں، اور عقیدے جو باطل عقائد پر رد کیا گیا، اور منافقین سے اس میں ڈرایا گیا۔ اس طرح سے اس صورت میں فیملی اور فیملی کے احکامات کو ذکر کیے گئے، میاں بیوی اور شوہر اور بیوی کے درمیان کی علاقت کس طرح ہو اس کا ذکر کیا گیا۔ میراث اور ترکہ جو ہوتا ہے اس کی تقسیم کا ذکر کیا گیا۔ اسلامک کنٹری کس طرح بنتی ہے اور جہاد کے مسائل ذکر کیے گئے، اور اس میں خون کی اہمیت اور اس طرح سے مالوں کی اہمیت اور یتیموں کی حقوق کی اہمیت وغیرہ کا ذکر کیا گیا۔ اور اس صورت کا نام سورۃ النساء ہے، یعنی عورتوں کی صورت، یعنی اس میں عورتوں کی تکریم ہے اور عورتوں کا ایک مقام کا ذکر ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک صورت ان کے نام سے رکھا۔ اس صورت کے بہت سے موضوعات ہیں جس کے بارے میں اس صورت میں جن موضوعات کو ذکر کیا گیا، اس صورت میں عورت کے بارے میں اور اس کے عورت کے مسائل ذکر کیے گئے۔ اس صورت میں شوہر اور بیوی کے درمیان کی چیزیں ذکر کیے گئے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں کچھ فقہی مسائل بھی ذکر کیے گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 3 دشمنوں کا ذکر کیا، 3 دشمنوں کا ذکر کیا۔ وہ ایک ہمیشہ کا دشمن جو شیطان ہے، اور ایک ہمارا اندر کا دشمن جو ہمارے درمیان کا دشمن وہ منافقین، اور ایک باہر کا دشمن جو کافر یا اہل کتاب، ان کا ذکر کیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ کچھ صورت کے یعنی اہم مسائل تھے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اس صورت سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ جب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات ذکر کیے اور کئی مسائل ذکر کیے، تو اس طرح سے کئی لوگوں کے حقوق ذکر کیے، عورتوں کے، یتیموں کے، تو ضروری تھا کہ ان چیزوں سے پہلے تقوی کا حکم دیا جائے۔ تو اللہ نے اس صورت کی شروعات کی اس آیت سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرا کرو اور تقوی اختیار کرو اپنے رب کا۔ اس لیے کہ جب انسان کے اندر تقوی آ جائے تو وہ اس کے بعد وہ ہر اللہ کا کام، ہر اللہ کے آرڈرز پر وہ عمل کرے گا۔ لیکن اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، تقوی نہ ہو، تو پھر وہ اللہ کے کسی حکم کا خیال نہیں کرے گا۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور تو یہ صورت شروع کی اللہ نے اس آیت سے، اور اس کے بعد ذکر کیا اس جملے کے بعد ذکر کیا کہ الذی، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے۔ تو اللہ نے یہاں پر تقوی کا حکم دیا اور ہمیں یاد دلایا کہ تم حقیقت میں سب ایک جان سے پیدا ہو، تو تاکہ آپس میں کوئی ایک دوسرے پر تکبر نہ کرے، تاکہ وہ جب اسے معلوم ہو جائے گا کہ ساری دنیا، ساری انسانیت ایک جان سے نکلی ہے اور پیدا ہوئی ہے، تو پھر تکبر کیوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر۔ اور اللہ نے یہی سیم جملے سے سورہ حج بھی شروع کیا۔ سورہ نساء قرآن کے پہلے آدھے کی 4تھی صورت ہے، اور سورہ حج دوسرے آدھے کی 4تھی صورت ہے۔
لیکن اللہ نے سورہ حج میں جب ذکر کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر کیا، یعنی بالکل آخری چیز کا ذکر کیا. تو سورہ نساء میں اس میں سب سے پہلی چیز کا ذکر کیا آدم علیہ السلام کا، اور سورہ حج میں سب سے آخرت کا ذکر کیا. اس لیے کہ جب انسان جان لے کہ اس کی اصل کیا تھی اور اس کو جانا کہاں پر ہے، تو پھر وہ اپنی حقیقت جان لے گا، پھر وہ اللہ کی بات مانے گا اور لوگوں پر تکبر بھی نہیں کرے گا، اور وہ اپنی حقیقت جان لے گا. پھر اللہ نے اس کے بعد اس صورت کے شروع میں یہ ذکر کیا کہ یعنی یتیموں کا حق ذکر کیا، اور یتیموں کے مال کا حق اور ان کا جو حق ہے، اور خاص طور پر جو یتیم کا ولی ہے، جو یتیموں کا سرپرست ہے، اس پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ اس میں کوتاہی کرے تو اسے سخت عذاب ملے گا. اور یتیموں کا مال ناحق کھانا یا آگ کھانے کے مانند ہے، یہ جہنم، اور جیسا کہ یہ لوگ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں. پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر انہی آیتوں کے درمیان ذکر کیا کہ آدمی کو جائز ہے، مرد کو جائز ہے کہ وہ یعنی 2 3 4 شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے ڈر ہے کہ وہ انصاف نہ کر سکتا ہے، اگر وہ ایک سے زائد شادی کرے تو پھر چاہیے کہ وہ صرف ایک ہی عورت سے شادی کرے. پھر یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ تم عورتوں کو ان کا مہر مکمل دے دو. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا عورت کا یا لڑکی کا مہر لے لینا، چاہے اس کے والد کا لینا یا اس کے بھائیوں کا لینا، یہ بالکل غلط ہے. مہر یہ صرف عورت کا حق ہے، یہ اس کا مال ہے، وہ جس طرح چاہے اس میں نا اسلام کے قانون کے لحاظ سے خرچ کرے، اس کو استعمال کرے. اور یہاں پر اللہ نے ایک اہم چیز ذکر کی کہ تم لوگ خیال کرو یتیموں کو جس طرح کہ وہ تمہارے بچے ہیں. اگر انسان مر جائے اور اس کے چھوٹے بچے ہوں اور اس کے یتیم بچے ہوں، تو وہ کس طرح چاہتا ہے کہ لوگ اس کے یتیم بچوں کے ساتھ معاملہ کرے، تو وہ بھی دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے. پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ عورتوں کا حق ہے میراث میں اور ترکے میں. جب انسان مر جاتا ہے اور جو مال چھوڑ کر جاتا ہے، اس مال میں عورتوں کا بھی حق ہے. لیکن جاہلیت میں یہ نہیں تھا، یعنی عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، اور ترکہ سے، میراث سے انہیں محروم کر دیا جاتا تھا. تو اسلام نے کہا کہ نہیں، عورتوں کا میراث میں حق ہے، عورتوں کا میراث میں حق ہے. اس طرح سے نا یہاں پر پھر اللہ نے کیا کیا، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نا میراث کی تقسیم کی ذمہ داری خود لی اور خود تقسیم کیا کہ ہر کسی کو کتنا ملے گا. لڑکی کو کتنا ملے گا، لڑکے کو، بیٹا کو، بیٹی کو، چاچا کو، والد کو، والدہ کو، دادا کو، دادی کو، ہر کسی کو کتنا ملے گا میراث میں سے حصہ. یہ اللہ نے خود اس کا فیصلہ کر دیا، وہ بھی قرآن میں، وہ جو واضح طور پر، تاکہ اس میں کوئی اختلاف ہو ہی نہ ہو. اس لیے کہ مال کے وجہ سے اکثر لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، تو اللہ نے اس میں بالکل واضح طور پر یہ تقسیم کر دیا تاکہ کوئی اشکال نہ ہو یا کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ اسلام نے عورت کا حق مارا اور میراث میں عورت کو حق کم دیا، عورت کو ہے نا یعنی عورت کو نا کم دیا میراث میں سے. تو ہم کہیں گے یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل کیا ہے، غلط ہے. بلکہ اسلام نے عورت کو حق دیا، اور جو پہلے اس کا نہ تھا، جاہلی زمانے میں عورت کا کوئی حق نہیں تھا میراث میں، تو اسلام نے اسے مکمل حق دیا. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جتنے دوسرے دیگر جو ادیان ہیں یا جو جیسا کہ یعنی ہندو ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب میں عورتوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے میراث میں، ان کے اصل دین میں. لیکن اسلام کے اصل دین میں، بلکہ قرآن میں واضح طور پر ہے کہ عورت کا حق ہے میراث میں، عورت کا حق ہے میراث میں. لیکن اسلام میں برابری نہیں ہے، بلکہ اسلام میں انصاف ہے. تو اسلام میں انصاف ہے، نہ کہ برابری. تو اسلام ہر ایک کو اس کے حساب سے دیتا ہے، اسلام ہر ایک کو اس کے حساب سے دیتا ہے.
تو جس کو جو زیادہ مناسب تھا اس کو اس نے دیا ہے. تو اور اس کے بعد اسلام نے جو چیزوں کا خیال کیا یعنی میراث کے تقسیم میں، وہ 3 چیزوں کا خیال کیا کہ سب سے پہلے قرابت، یہ کتنی قریبی رشتہ داری ہے مرنے والے اور جو مال کا مستحق ہے، اور اس طرح سے اس جو مال لے گا اس پر کتنی ذمہ داری ہے خرچ کرنے کی. تو یہ بالکل عقل یعنی غیر معقول ہے کہ ایک جس پر زیادہ خرچ کرنا ہے یا جسے زیادہ خرچ کرنا ہے اسے ہم کم دیں، اور جسے بالکل خرچ نہیں کرنا ہے اسے ہم پیسے زیادہ دیں. یہ تو بالکل ناعقل کی بات ہے. اس طرح سے کہ نا اسلام نے دیکھا کہ جو نئے ہیں، جو نیو جنریشن ہے، ان کو زیادہ مال دیا جائے، اور جو پرانے ہو چکے ہیں اور جو بوڑھے ہو چکے ہیں انہیں کم دیا جائے، اس لیے کہ نئے جو آئے گا جنریشن انہیں زیادہ مال کی ضرورت ہے. اس لیے بچیوں کو زیادہ دیا گیا، والد والدہ کو کم دیا گیا. تو اسلام نے بالکل ایسا نظام مقرر کیا میراث کا تقسیم کا جو کسی جگہ نہیں ہے اور نہ ہو سکتا، اور اس سے بہترین نظام کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی حالتیں ایسی ہیں اسلام کی میراث میں، اس میں عورت آدمی سے زیادہ لیتی ہے، لیکن کچھ حالات میں عورت آدمی سے کم بھی لیتی ہے، اس لیے کہ اسلام میں انصاف ہے. اور سب سے زیادہ جو مشہور حالت ہے جس میں عورت کو کم ملتا ہے، وہ اگر کسی کے پاس اگر کسی کا انتقال ہو اور وہ چھوڑ کر گیا ہے بیٹا بیٹی، تو بیٹے کو دگنا ملے گا اور بیٹی کو اس کا آدھا ملے گا بیٹے کے. اس لیے کہ اس کے کئی وجوہات ہیں. اس لیے کہ مرد پر اللہ نے فرض کیا کہ وہ خرچ کرے، تو نفقہ اور نان و نفقہ مرد پر واجب ہے کہ وہ خرچ کرے. عورت پر بالکل خرچہ واجب نہیں ہے، نہ اس کو کسی پر، نہ خود اس کو اپنے اوپر. اگر عورت کے پاس کتنے پیسے ہوں تو اس کو خود اپنے اوپر بھی خرچ کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اس پر اس کا شوہر ہی خرچ کرے گا. اگرچہ بیوی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی یعنی نا شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنے بیوی پر خرچ کرے اور اپنے اولاد پر. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے ہے نا. تو اس لیے اسلام نے کیا کیا، یعنی بیٹے کو زیادہ دیا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ نا کبھی کبھار اسلام کی میراث کے نظام میں عورت کو زیادہ ملتا ہے، تو کبھی کبھار دونوں کو برابر ملتا ہے، جیسا کہ باپ اور ماں کو دونوں کو ملتا ہے چھٹواں حصہ، دونوں کو ملتا ہے یعنی چھٹواں حصہ. اس طرح سے کبھی کبھار عورت کو زیادہ ملتا ہے یعنی آدمی سے. تو اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور وہ چھوڑ کر گیا بیٹی اور ماں اور باپ، تو اس حالت میں باپ کو ملے گا چھٹواں حصہ، اور بیٹی کو ملے گا آدھا حصہ، جو بہت زیادہ ہے. تو یہاں پر باپ سے زیادہ بیٹی کو ملتا ہے، یعنی کہ باپ مرد ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام پر، کہ خاص طور پر اسلام کی میراث کے نظام پر اس نے عورت پر ظلم کیا، یہ بالکل جاہل ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اسلام کے نظام کو پڑھا ہی نہیں، یا پڑھا ہے تو وہ جھوٹ کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اہم آیت ذکر کی کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، معروف کا معاملہ کیا کرو ان کے ساتھ، یعنی جو عرف کے لحاظ سے اچھا ہو. تو اللہ نے یہاں پر مردوں پر فرض کیا کہ وہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں ہر لحاظ سے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ نکاح جو ہے، نکاح یہ ایک بالکل ایک سخت، ایک ہے نا بالکل بھاری ایک کنٹریکٹ ہے، ایک میثاق ہے اور عقد ہے اور عہد و پیمانہ ہے. نکاح سے بڑھ کر کوئی بھاری اور کوئی قوی اور کوئی مضبوط کوئی یعنی کنٹریکٹ نہیں ہے، نہ کوئی آپس میں اتفاق ہے. تو اس لیے نکاح کا خاص خیال کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ یہ انتہائی بھاری اور ایک بالکل غلیظ اور کیا ہے یعنی بالکل بھاری کیا ہے، یہ کنٹریکٹ ہے نکاح. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ نکاح کے معاملے میں کوتاہی برتتے ہیں، جب چاہے شادی کرے، جب چاہے طلاق دے دے، عورت بھی جب چاہے خلا لے لے، اس کو کھیل تماشا کر لے، یہ بالکل عورت ہے. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں ذکر کیا کہ عورت
بیوی کو مہر دینے کے بعد بیوی سے مہر واپس لینا، کہا کہ یہ بہتان ہے، یا بیوی کو مجبور کرنا خلا لینے پر، یہ انتہائی غلط بات ہے، یا اس طرح سے بیوی شوہر کو مجبور کرے طلاق دینے پر، یہ بھی غلط ہے، دونوں غلط ہے۔ نہ شوہر کو کا بیوی کو مجبور کرنا خلا لینے پر، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ اس طرح سے بیوی کا شوہر کو مجبور کرنا، بات نہیں مان کر فتنے پیدا کر کے کہ وہ مجبور آ کے طلاق دے دے، یا تنگ آ کر طلاق دے دے، یہ بھی غلط ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر ذکر کیا کہ جن لوگوں سے شادی کرنا منع ہے، کہ کن کن لوگوں سے، یعنی کن کن عورتوں سے منع ہے آدمی کو کہ وہ شادی کرے ان سے، ان کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں دین کے مسائل واضح کریں، اور اس کے بعد ذکر کیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کرے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، لیکن اللہ نے آگے فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، لیکن جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں، حالانکہ اللہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ اس کی طرح گمراہ ہو جائیں، سارے لوگ اس کی طرح گمراہ ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی بات نہ سنیں۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، یرید اللہ ان یخفف عنکم، تم پر آسانی کرے، تو دین بالکل آسان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود اپنی طرف سے دین میں آسانیاں پیدا کریں، بلکہ دین اللہ نے جو بنایا وہ آسان دین ہے۔ تو اللہ نے جتنے احکامات دین میں رکھے ہیں وہ خود آسان ہے، اب ہما کو اپنی طرف سے آسانی پیدا کرنا یہ منع ہے بالکل، بلکہ ہمیں تو اسلام کو فالو کرنا ہے، اور اسلام کی جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے آسان ہیں، وہ سارے کے سارے آسان ہیں۔ پھر اللہ نے یہاں پر ایک بہترین اور ایک عظیم آیت ذکر کی کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں 5 ایسے آیتیں ہیں، کہ اس صورت میں 5 ایسے آیتیں ہیں مجھے ان سے بہت خوشی ہے۔ ان میں سے پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو اللہ تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اب بڑے گناہ کون سے ہیں؟ بڑے گناہ ہر وہ گناہ جس پر اسلام نے وعید رکھی ہے آگ کی، یا لعنت کی، یا اللہ کے غصے کی، تو ہر وہ گناہ جس پر یہ ذکر کیا گیا کہ جس نے یہ گناہ کیا اس کے لیے آگ کی سزا ہے، یا اس پر اللہ کی لعنت ہے، یا اس پر اللہ کا غصہ ہے، تو یہ بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پر ایک آیت، پھر اس کے آگے ایک آیت ذکر کی کہ تم لوگ ہے نا حسد مت کرو آپس میں ایک دوسرے سے، اور اگر تم دیکھو کسی کے پاس یعنی کوئی چیز ہے تو وہ چیز یہ اس نعمت پر تم اس سے ہے نا حسد نہ کرو، بلکہ ہے نا یہ حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ تم یہ کہو کہ اللہ جس طرح تم نے اسے دیا ہے یہ چیز مجھے بھی دو یہ چیز، یہ دنیا کی ہر معاملے میں، ہر چیز میں، اور اس کا تعلق اس سے بھی ہے، عورت اور مرد سے۔ تو عورت کو چاہیے کہ نا وہ یہ نہ کہے کہ کاش کے میں مرد ہوتی، اور مرد کو چاہیے کہ وہ بھی یہ تمنا نہ کرے کاش کے میں عورت ہوتا، یا عورتوں کی طرح ان کے لیے جو آسانیاں ہیں، تو یہ بالکل تو غلط ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو جو پیدا کیا اس پر وہ راضی رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن یہ جائز ہے کہ انسان اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو اللہ سے وہ نعمت مانگے، تو یہ جائز ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ آدمی الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہے اور ان کے ذمہ دار ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ مرد یہ اصل عورت کے ذمہ دار ہے، اور عورت کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کی بات مانے، چاہے وہ باپ ہو یا شوہر ہو، اس لیے کہ اللہ نے مرد کو پیدا کیا اسی لیے تو اللہ نے ہر ایک کو پیدا کیا ایک مخصوص طریقے سے۔ تو عورت کو پیدا کیا تاکہ وہ گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کرے اور ماں بنے، ٹھیک ہے نا، اور مرد کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ بڑے بڑے کام کرے، باہر نکلے، کمائیں، خرچ کرے اپنے عورت پر،
اور جہاد کرے کافروں سے، بادشاہت اور نبی بنے وغیرہ وغیرہ. تو تو یہ ہے نا ساری چیزیں، یہ مرد کے لیے. تو مرد کو اللہ نے قوامت دی عورت پر، تو چاہیے کہ عورت اس کو مانے اور اپنے شوہر یا اپنے والد کی اطاعت کرے، اور جان لے کہ یہ اسلام کا اہم چیز ہے. یعنی کچھ عورتیں یہ دعویٰ کرتی کہ وہ دیندار ہے، لیکن پھر اس بات پر وہ پیچھے ہٹ جاتی یا اس کو نہیں مانتی، تو یہ بلا شک بہت بڑی غلطی ہے. پھر اللہ نے یہاں پر نیک عورت کی صفات بیان کی ہے کہ نیک عورت کون ہوتی ہے، کہ جو صالحات نیک عورت، جو دیندار ہوتی ہے عورت، قانتات اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہے، حافظات للغیب کہ وہ شوہر کے غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کی گھر کی، شوہر کے مال کی، اور خود اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے. تو یہ نیک عورت کی صفات ہے، یہ نیک عورت کی صفات ہے جو اللہ نے ذکر کیا. اور اللہ نے مرد کو الگ پیدا کیا، عورت کو الگ پیدا کیا، اور عورتیں خود یہ مانتی ہیں کہ وہ ایسے کام نہیں کر سکتی جو آدمی کرتا ہے، جو مرد کرتا ہے. تو ویسے کہ یہ دینی اور عقلی لحاظ سے بھی معقول بات ہے. پھر اللہ نے یہاں پر آگے ذکر کیا کہ اگر عورتیں تمہاری بات نہ مانیں تو تم انہیں سمجھاؤ، پہلے نصیحت کرو. اگر وہ نصیحت قبول نہ کرے تو پھر انہیں کیا کرو، ان کا بائیکاٹ کرو. اور یعنی اور پھر اگر وہ بھی نہ ہو کہ نہ انہیں، یعنی بائیکاٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ نہ سو، ان کے ساتھ نہ سو، یعنی اور اگر یعنی ان کے ساتھ رات نہ گزارو. اگر اس سے بھی اگر وہ باز نہیں آتی اور تو پھر انہیں مارو. اور یہ مارنا بالکل آخری حل ہے، بالکل کیا ہے، آخری حل ہے. اور کس طرح ماریں گے، وہ بھی جو سوال کیا گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ کس طرح مارے جائے، تو کہا کہ بالسواک، ایک یعنی مسواک سے. تو اور ایسا مار جس سے کیا ہو، نشان وغیرہ نہ ہے، یعنی وہ بھاری مار، سخت مار نہ ہو. اور یہ بالکل آخری حل ہے. یہ کیا ہے، بالکل آخری حل ہے. پہلے انہیں سمجھایا جائے، پھر ان کے ساتھ ان کی بستر پر نہیں سویا جائے ساتھ میں، پھر آخری میں یہ حل ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا اگر شوہر اور بیوی آپس میں اختلاف ہو جائے تو شوہر کے خاندان میں سے ایک آدمی آئے اور عورت کے خاندان میں سے ایک آدمی آئے، اور دونوں آ کر دونوں صلح کرائیں دونوں کے درمیان. اور اس سے عام طور پر الحمدللہ صلح ہو جاتی ہے، اکثر اس کام سے صلح ہو جاتی ہے. پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرو. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ احسان کرو والدین کے ساتھ. تو والدین کی نافرمانی نہیں کرنا یہ احسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک واجب کام ہے. احسان تو یہ ہے کہ وہ انسان پہل کرے ان کے ساتھ یعنی اچھائی کرنے میں. خالی ان کی بات ماننا اور ان کی نافرمانی نہیں کرنا یہ ان کے ساتھ احسان نہیں ہے، بلکہ ایک یہ واجب کا ادا کرنا ہے. لیکن احسان یہ ہے کہ ان کے آرڈر کے بغیر انسان پہل کرنا، یہ احسان ہے. اور انہیں خوش کرنا، پھر اللہ نے اس کے بعد ہمیں حکم دیا کہ ہم احسان کریں جو ہمارے قریبی جو رشتہ دار ہیں، اور یتیموں پر، مسکینوں کے ساتھ، اور پڑوسی پر. ایسا پڑوسی جو ہمارا قریب ہے، جو ہمارا یعنی جو رشتہ دار بھی ہے، اور یا ایسا پڑوسی جو ہمارا کوئی قریبی نہیں ہے. تو سب پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے. اور جو مسافر ہے اور جو غلام ہے، ان سب کے ساتھ اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کے ساتھ احسان کریں. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر کنجوسی سے منع فرمایا اور کہا کہ منجوسی بالکل یعنی کنجوسی بخل یہ انتہائی گندی صفت ہے. انتہائی کیا ہے، یہ گندی صفت ہے، خاص طور پر اگر وہ خود کنجوسی کرے اور لوگوں کو اس کا حکم دے. تو خاص طور پر مرد میں سب سے بری صفت وہ یہ ہے کہ کنجوسی کی صفت ہے. پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ اے ایمان والو تم نماز سے قریب مت جاؤ اس حالت میں کہ تم ہے نا تم یہ نشے کی حالت میں ہو.
تو نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ، تاکہ تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو۔ تو ضروری ہے کہ نماز میں اہم شرط یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کو کیا پکار رہے ہیں۔ جیسے کہ نماز اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے بات چیت ہے، تو ضروری کہ ہمیں معلوم ہو کہ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے مسلمان نماز پڑھتے ہیں سالوں سے، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھتے ہیں، کیا چیز سے اللہ، کس چیز سے وہ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ تو نماز کو سمجھنا ضروری ہے، نماز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس طرح سے علماء نے کہا کہ اگر انسان کو بہت سخت نیند آ رہی ہو تو وہ بھی کیا کرے، نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ وہ ممکن ہے کہ نہ وہ نماز پڑھے، شاید وہ گالی دے دے اپنے آپ کو وغیرہ، اس لیے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ نے ایک چیز ذکر کی کہ قیامت کے دن جو لوگ اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے، وہ لوگ تمنا کریں گے کاش کہ وہ مٹی ہوتے، کہ وہ زمین سے مل جاتے اور مٹی ہوتے، لیکن وہ نہیں ہوگا۔ اس وقت کاش کہنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ فائدہ نہیں آئے گا۔ اس وقت کاش کہنا کام میں نہیں آئے گا۔ پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، تو تم پریشان مت ہو، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری کافی ہے، یعنی تمہاری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو ہمارے جو بھی دشمن ہیں یعنی مسلمانوں کے، ان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر ذکر کیا کہ نبی آپ دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک ٹھہراتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پاک ٹھہراتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی اپنی تعریف نہ کرے اور یہ نہیں کہے کہ میں متقی ہوں، یا اپنے آپ کو پاک نہ کہے، بلکہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا، کہا کہ یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ تو اور جو شخص اپنے آپ کو پاک ٹھہراتا ہے اس کا مطلب وہ پاک نہیں ہے، اور بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر اور اسے پاک کر، اس لیے کہ آپ سب سے بہتر ہیں جو پاک کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا الم تر الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء۔ پھر اللہ نے سورہ نساء میں تقریباً 3 جگہ فرمایا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ پہلی جگہ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ فتیل یعنی جو کھجور کی گھٹلی کے اوپر جو پڑنی ہوتی ہے اس کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ فرمایا یہی پارے میں ولا یظلمون نقیرا، اور اللہ تعالیٰ نقیر کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور نقیر کیا ہے؟ جو کھجور کی گھٹلی کے اوپر جو ایک نقطہ ہوتا ہے، ایک ڈاٹ ہوتا ہے، اتنا برابر بھی اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یہ جو آیت ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرے برابر بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ وہی آیت تھی جس کے بارے میں فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ سورہ نساء میں 5 ایک ایسے اہم آیتیں ہیں جس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں فرمایا کہ نا کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے جس کو اللہ نے دیا؟ تو حقیقت میں جب انسان کسی پر حسد کرتا ہے، کسی سے اگر کرتا ہے حسد، تو حقیقت میں وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، اور جیسا کہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آپ نے اسے یہ چیز کیوں دی۔ تو حسد کرنا حقیقت میں یہ اللہ پر اعتراض ہے، اللہ سے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے حکم دیا کہ ہم یعنی لوگ امانتیں ادا کریں، یعنی ان کی حقدار تک، ہم امانتیں پہنچائے ان کے جو امانت کے مالک ہے، یعنی ان تک ہے نا امانت پہنچائے۔ اور اس میں اللہ کی امانت ہے کہ ہم اللہ کی اکیلے عبادت کریں اور شرک نہ کریں، اللہ کے رسول کی امانت ہے کہ ہم انہی کی طریقے پر اللہ کی عبادت کریں، اس طرح سے مختلف چیزیں۔ پھر اللہ نے یہ حکم دیا کہ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، نہ کہ برابری۔ یہاں پر برابری نہیں آئی، مساوات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر عدل، انصاف کا ذکر ہے، اس لیے کہ اسلام میں انصاف ہے نہ کہ برابری ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پر حکم دیا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تمہارے بادشاہوں کی اطاعت کرو جو تم سے بادشاہ ہے۔ تو اللہ نے اطیعوا اللہ کہا، اللہ کی اطاعت کرو، اور واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر وہ اولی الامر، اور بادشاہ کی اطاعت کرو، اس لیے کہ بادشاہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔
تاکہ زندگی چل سکے اور ایک اسلامی کنٹری چل سکے. لیکن بادشاہ کی اطاعت جب ہے جب تک کہ وہ اچھائی کا حکم دے. اگر وہ برائی کا حکم دے تو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، خالق کی نافرمانی میں. مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، خالق کے نافرمانی میں. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں ذکر کیا کہ اس کے بعد پھر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس کے بعد پھر منافقین کے صفات بیان کرنا شروع کیے. منافقین کے صفات بیان کرنا شروع کیے. تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے اللہ نے منافقین کے صفات بیان کرنا شروع کیے. اس سے یعنی اور اس سے پہلے کہ ہم کہ منافقین کی صفات پڑھیں، یہاں پر کچھ جو آیتیں ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ لوگ ایمان اس وقت تک نہیں لا سکتے جب تک کہ یہ آپ کو اپنے درمیان فیصل نہ مان لیں اور آپ کا فیصلہ قبول نہ کر لیں، اور پھر ان کی دل میں کوئی ذرے برابر خلیج بھی نہ ہو اور اس کے خلاف، بلکہ کوئی اعتراض بھی نہ ہو، نہ زبان سے نہ دل سے. بلکہ چاہیے کہ وہ مکمل طور پر اللہ کے رسول کے فیصلے کو مان لیں. اگر اس طرح کریں گے تو یہ ان کا ایمان مکمل ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہاں پر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اگر یہ منافقین اس پر عمل کرتے جس کے بارے میں ان کو نصیحت کی گئی تھی تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. تو علماء نے بیان کیا کہ اگر کسی انسان نے عمل کیا اپنے علم کے مطابق تو اللہ تعالیٰ اسے اور مزید علم دے گا اور دین پر اسے ثابت قدمی عطا کرے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے تو یہ انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ. تو شرط کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. نہ. اور یہ جو آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ ہوگا قیامت کے دن کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا ان کے ساتھ ہوگا، جو انبیاء کرام صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ. تو ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے حتیٰ کہ میری جان سے بڑھ کر، اور جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو میں آپ کو یاد کرتا ہوں، تو پھر آپ سے میں آ کے ملاقات کرتا ہوں. لیکن میں نے یاد کیا کہ موت مجھے بھی آنے والی ہے اور آپ کو بھی آنے والی ہے، اور آپ جائیں گے جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ، اور میں تو جنت کے بالکل نچلے حصے میں رہوں گا، تو پھر میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا. تو اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا. پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو قیامت کے دن وہ انبیاء کرام صدیقین کے ساتھ رہے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کی صفات کیا ہے. تو اللہ نے آیت نمبر 60 سے سورہ نساء میں منافقین کی صفات ذکر کیا، اور یہ صفات اللہ نے ذکر کرتے رہے حتیٰ کہ پارے کے آخر تک، یعنی 5ویں پارے کے آخر تک. لیکن بلا شک بیچ میں اور اللہ نے کئی الگ مسائل ذکر کیے. لیکن اس صورت میں سورہ نساء میں جو پہلی صفت اللہ نے بیان کی منافقین کی وہ 60 آیت سے لے کر پھر اور آخری جو صفت بیان کی وہ اس پارے کے آخری پیج میں، اس پارے کے آخری صفحے میں. تو پہلی جو صفت اللہ نے بیان کی منافقین کی کہ وہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں فیصلہ لینے کے لیے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں. اور اگر ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا، جو بڑی غلطی کی کہ نا انہوں نے اللہ کے علاوہ یا اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کے پاس گئے فیصلہ کرنے، تو وہ پھر واپس آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور کہتے ہیں کہ معاف کر دو، ہم نے بس صرف ہماری نیت اچھی نیت تھی، بس ہم نے یعنی لوگوں کو ملانے کے لیے، لوگوں میں صلح کرانے کا ہم نے یہ کام کیا تھا. حالانکہ یہ جھوٹ کہتے ہیں. تو یہ دوسری صفت ہے منافقین کی. اس طرح سے منافقین کی جو تیسری صفت بیان کی گئی اس بارے میں کہ وہ جہاد میں نہیں نکلتے، بلکہ ان کے لیے جہاد میں نکلنا بہت بھاری ہوتا ہے، بلکہ وہ خود بھی نہیں نکلتے جہاد پہ اور دوسروں کو بھی کیا کرتے، ابھارتے کہ وہ نہ جائیں جہاد میں، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں جہاد سے. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر پانچویں جو صفت بیان کی منافقوں کی کہ اگر مسلمان
جیت جاتے تو وہ فوری کہتے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، اور اگر مسلمان اگر ہار جاتے تو بولتے کہ دیکھو ہم نے تمہیں پہلے سے بتایا تھا کہ تم جہاد کرنے مت جاؤ ورنہ تم ہار جائیں گے۔ تو یہ ان کی صفت ہے، چوتھی صفت۔ پانچویں صفت اللہ نے جو ذکر کی منافقین کی اس صورت میں، کہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے زیادہ۔ یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے اور زیادہ۔ پھر چھٹویں جو صفت اللہ نے ذکر کی منافقین کی اس بارے میں، کہ یہ بہت جلدی کرتے ہیں، یہ بہت جلدی کرتے ہیں یعنی خبریں پھیلانے میں، جھوٹی خبریں پھیلانے میں، تاکہ مسلمان اور بزدل ہو جائیں، اور یہ بات غلط ہے۔ بلکہ چاہیے کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو پہلے اس کو بڑے علماء کرام کے پاس پیش کیا جائے، اگرچہ وہ سچ ہے، اگرچہ وہ حقیقی خبر ہے، تو پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ اسے پھیلانا ہے یا نہیں پھیلانا ہے۔ اس طرح سے ساتویں جو صفت اللہ نے بیان کی منافقین کی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح بن جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کیا ہیں، ان کی طرح منافق بن جائیں۔ اور آٹھویں صفت یہ بیان کی کہ یہ اللہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، تو لوگوں کے سامنے برا کام نہیں کرتے، لیکن جب وہ الگ ہو جاتے تو وہ نہ برا کام کرتے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، حالانکہ اللہ ان کے ہمیشہ ان کو دیکھتا ہے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ ہو یا اکیلے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ منافقین کی نویں صفت جو بیان کی، یہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس انہیں ایک عزت ملے اور مقام ملے، حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ اصل تو عزت اللہ کے پاس ہے اور اسلام میں، دین میں۔ پھر اللہ نے یہاں پر 10ویں جو صفت بیان کی اس بارے میں منافقین کی، کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جب وہ یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی کاہلی کے ساتھ یہ نہ کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز میں اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں، اور نماز میں اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ پھر 11ویں جو صفت اللہ نے ذکر کی منافقین کی اس بارے میں، کہ یہ کبھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ، دو چہرے والے ہوتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ، کبھی ان کا ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا ہمیشہ۔ پھر اللہ نے جب منافقین کی یہ 11 صفات بیان کی اس بارے میں، تو اللہ نے پھر ذکر کیا کہ منافقین جہنم کے سب سے آخری حصے میں ہوں گے، جہنم کے سب سے آخری حصے میں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے انتہائی بڑا جرم کیا۔ اس لیے کہ کافر تو کافر ہے، پکا کافر ہے، لیکن انہوں نے ظاہر کیا اسلام، حالانکہ اندر سے وہ کافر تھے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ان کو ایک مہلت دی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کریم ہے اور رحیم ہے۔ کہا کہ اللہ کہ اگر تم میں سے جو توبہ کر لے اور صلح کرے تو بلا شک کیا ہے، اس کو اللہ معاف کر دے گا، اسے اللہ کیا کرے گا، معاف کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میں نے یہاں پر اس پارے میں چاہے اس پارے کے شروع میں ہو یا بیچ میں ہو یا آخری میں ہو، جو اللہ نے منافقین کی صفات ذکر کی ہے، میں نے انہیں ایک جگہ اکٹھا کر کے جمع کیا، جو ابھی آپ نے سنا۔ پھر ہم اپنے فوائد جو ہم پڑھ رہے تھے اس پارے کا خلاصہ وہ مکمل کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر پھر اس کے بعد یہاں پر ایک جگہ یعنی مسلمانوں کو ابھارا اور ان کو ڈانٹا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے، تمہیں کیا ہوا؟ حالانکہ کمزور مرد، کمزور عورتیں اور کمزور بچے مارے جا رہے ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، تو اللہ ہمیں یہاں پر ابھار رہا ہے کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے، آگے کیوں نہیں نکلتے، حالانکہ کمزور مرد اور مسلمان عورتیں یا بچے کمزور ہیں، انہیں مارا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم آگے بڑھنا نہ۔ اس طرح سے پھر اللہ نے یہاں پر ایک اہم چیز ذکر کی کہ جو مجاہد ہمیشہ خیر میں، چاہے وہ شہید ہو جائے یا وہ کامیاب ہو، تو دونوں حالتوں میں وہ بہتر ہے، اس کے لیے بہتر ہے، تو اسے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ یہ یہودی کے پاس تو موت ان کی ہر چیز کا آخری ہے، لیکن مسلمان کے پاس شہادت اسے دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، وہ شہید ہونا یہ اس کے لیے اس کی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو مسلمان ہمیشہ ہی کیا کامیاب ہے، چاہے وہ شہید ہو جائے یا اسے جیت ملے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا
کہ ابھی تم جہاد مت کرو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں جہاد کرنا ہے۔ جب اللہ نے ان پر جہاد فرض کیا تو پیچھے ہٹ گئے، تو بلا شک یہ انتہائی غلط بات ہے۔ تو انسان وہ چیز طلب نہ کرے جس سے وہ بعد میں بولے کہ کاش کہ ہم یہ چیز طلب نہیں کرتا۔ اور چاہیے کہ انسان دشمن سے ملاقات کی امید نہ کرے، نہ خواہش کرے، بلکہ اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کرے۔ یہ صحیح یعنی صحیح حدیث میں ہے کہ تم لوگ دشمنوں سے ملاقات کی تمنا مت کرو، بلکہ اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کرو، لیکن اگر مجبوراً ان سے جنگ کرنا پڑے تو صبر کرو۔ تو کیا کرو؟ تو صبر کرو۔ پھر اللہ نے یہاں پر جب جہاد کرنے پر ابھارا تو ذکر کیا کہ دنیا تو کچھ نہیں ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، اور آخرت بہتر ہے متقین کے لیے۔ تو دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کی کوئی اللہ کے نزدیک قیمت ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں دنیا کو آگے بڑھائیں اور اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں۔ پھر اللہ نے یہاں پر اس کے بعد ذکر کیا کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ہمیں ابھارا ہے کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تمہیں کیا ہوا کہ تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ پھر آگے فرمایا کہ نا تو چاہیے ہم قرآن پر غور و فکر کریں اور تدبر کریں، اور تدبر کے جو آداب معلوم کریں، اور تدبر کے شروط، اس لیے کہ آج کل ہر کوئی شخص آگے بڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں قرآن میں تدبر کرتا ہوں، حالانکہ وہ نہ عالم ہے نہ کچھ ہے۔ تو تدبر کرے انسان، کیا کرے؟ قرآن میں غور و فکر کرے، لیکن اس کے شروط کے اعتبار سے، اس کے جو شروط علماء کرام نے ذکر کیے اس کا خیال کرتے ہوئے، اس کے جو کنڈیشنز ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا تو تم لوگ اس میں بڑا اختلاف دیکھتے قرآن میں، لیکن قرآن اللہ کے پاس سے ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی کیا ہے؟ اختلاف نہیں ہے، نہ آپس میں کوئی ٹکرا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی انسان کو لگے کہ اس میں قرآن آپس میں ٹکرا رہی ہے تو اس کا مطلب اس کی عقل میں کوئی کمزوری ہے، نہ کہ قرآن میں، یا اس طرح سے اگر قرآن اور حدیث میں ٹکرا ہوا ہے تو وہ ٹکراؤ نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے بس، ورنہ حقیقت میں وہ ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اگر تمہارے سے کوئی سلام کرے تو تم اس کا بہترین جواب دو، اس سے افضل کا۔ تو اگر تمہیں کوئی اگر تحیت کرے اور گریٹنگز کرے اور سلام کرے تو تم اس کو جواب میں اس سے بہتر اس کا جواب دو، اس کے چیز کا، اس کے سلام کا۔ اور یہاں پر اللہ نے ایک چیز ذکر کی سفارش کے معاملے میں کہ جو سفارش کرتا ہے تو اسے بھی ثواب ملے گا، اسے بھی کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں خود تو اچھی بات ہے، مدد کریں۔ اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کی سفارش کر سکتے کسی کا، تو وہ بھی کریں، یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے۔ اور جس طرح اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے سے کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب اس سے بہتر دو، تم اس کا جواب اس سے بہتر دو یا اس کے برابر دو۔ تو یہ دنیا کے ہر معاملات میں جو بھی آپ پر یعنی آپ پر اکرام کرے تو آپ بھی اس سے کیا کریں؟ یعنی اس کے قریب اس کا بھی کیا کریں؟ دوبارہ اس پر اکرام کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر منافقین کی صفت بیان کر رہے تھے، اور جو ہم نے شروع میں ذکر کر دیا ایک ساتھ ان کو، کہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے جنگ نہ کریں۔ اصل تو ہم جنگ کریں گے کافروں سے، لیکن جو ہتھیار ڈال دے تو ہم اسے جنگ نہیں کریں گے اور روک دیں گے۔ پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ جان بوجھ کر کسی مومن کو مارنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر اس کا قتل کرتا ہے تو یہ ہمیشہ کے جہنم میں رہے گا، اور اس پر اللہ کا غصہ بھی ہوگا، اور اس کی اللہ پر لعنت بھی ہوگی، اور یہ انتہائی اور اللہ نے اس کے لیے نا ایک بڑا عظیم یعنی عذاب تیار کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے تقریباً 5 یعنی سزائیں ذکر کی، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر مارتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ کے جہنم ہے، اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے نا ایک بڑا عظیم عذاب تیار کیا ہے۔ اس طرح سے یہاں پر اس کے آگے ہے نا اللہ نے یہاں پر جب اللہ نے ذکر کیا منافقین کے حالات کا تو پھر فرمایا کہ تم لوگوں کا کام دل پھاڑنے کا نہیں ہے، کہ لوگوں کے دل پھاڑ کر دیکھو کہ
یا دل چاہ کر دیکھو کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، یہ مومن ہے یا یہ منافق ہے، بلکہ جو انسان نے جو ظاہر کیا اس سے مان لیں گے، اس سے ہم کیا کریں گے، اس سے مان لیں گے۔ تو اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم لوگوں سے معاملہ کریں ان کے ظاہر سے، لوگوں سے معاملہ کریں ان کے ظاہر سے۔ پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہاں حکم دیا کہ ہم لوگوں سے معاملہ کریں ان کے ظاہر کی بنا پر، تو یہاں پر حکم دیا کہ جب ہم جہاد کریں تو اس وقت ہے نا کہ اس وقت تک کسی کافر کو نہیں ماریں جب تک ہم یہ جانکاری نہ کر لیں کہ یہ حقیقت میں کافر ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو مار دیں اور کافر سمجھ کر، حالانکہ وہ مسلمان تھا۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ نا ہم اگر ہم سے کوئی سلام کرے یا سلامتی کا اظہار کرے تو ہم اس کے باوجود بھی اسے مار دیں کہ یہ کہہ کر یہ بس خالی بس ڈر کر اس نے سلام کیا یا ڈر کر اس نے سلامتی پیش کی، حالانکہ حقیقت میں یہ کافر ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ اگر کسی نے سلام کیا یا سلامتی پیش کی اور ہمیں لگتا بھی ہے کہ یہ ڈر کر کیا ہے تو پھر بھی ہم اسے نہیں ماریں گے۔ پھر اللہ نے اس کے آگے فرمایا کہ تم بھی پہلے اس طرح تھے، تم لوگ بھی پہلے کافر تھے، پھر تم نے اسلام قبول کیا۔ اگر جو اصل صحابہ کرام تمہارے ساتھ اگر ایسی معاملہ کرتے اور تمہیں مار دیتے تو تم ابھی زندہ نہ ہوتے۔ تو اللہ نے ہمیں یاد دلایا کہ تم یاد کرو پہلے تم کس طرح تھے۔ تو اس طرح سے چاہیے کہ یہاں پر ہر کوئی کسی کے ساتھ کسی دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے سے پہلے وہ خود یاد کرے کہ وہ پہلے کیا تھا۔ تو اس طرح سے اگر کوئی استاد اپنے بچوں کو مارتا ہے یا ان پر سختی کرتا ہے تو وہ یاد کرے کہ وہ بھی ایک دن پہلے ان کی طرح بچا تھا، تو اس پر بھی سختی مشکل اور یہ اسے مشکل لگتی ہے۔ تو اس طرح سے انسان ہے نا اپنا ماضی یاد کرے لوگوں سے معاملہ کرتے وقت۔ اور پھر یہاں پر اللہ نے یہاں پر کئی حالتیں ذکر کی کہ جس کی وجہ سے ہم نا یعنی کافروں سے یعنی ہمیں جنگ کرنا منع ہے، جو اسلام ظاہر کرے، جو سلامتی یا ہتھیار ڈال دے، یا جس کے اور جو مسلمانوں کے درمیان اتفاق ہو اور عہد اور پیمانہ ہو، یا جو لوگ جن سے ہمارا اتفاق ہے ان سے جا کر مل گئے، اور جو یعنی اس طرح سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اسلام کبھی بالکل ہے نا یہ نہیں چاہتا کہ خون بہے اور جنگ ہو، لڑائی ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف ہتھیار ہے اور تلوار ہے تو یہ بات بالکل کیا غلط ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ جو کمزور ہے وہ لوگ ہے نا کہتے ہیں کہ نا ہم کمزور تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیں گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہا کیا تمہیں طاقت نہیں تھی تو تم یہاں سے مائگریٹ کرنا اور ہجرت کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا یعنی جہاں پر دین ظاہر کرنا مشکل ہے تو وہاں سے ہجرت کرنا انتہائی ضروری ہے اور لازمی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر کوئی صاحب عذر معذور نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ ایسے عذر پیش کرتے ہیں جو قابل قبول نہیں ہوتے، جیسا کہ یہاں پر انہوں نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پر یعنی جماعت سے نماز پڑھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے جنگ کی حالت میں بھی صلاۃ الخوف کو مشروع کیا، اور صلاۃ الخوف جو جنگ کی حالت میں ہوتی ہے اس میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ تم جماعت بناؤ، حالانکہ جنگ چل رہی ہے، ڈر ہے کہ کبھی بھی دشمن حملہ کر دے۔ اس حالت میں بھی اسلام نے کہا کہ تم لوگ نماز پڑھو صلاۃ الخوف، اور اس میں بھی وہ بھی جماعت کے ساتھ، وہ بھی ہے نا جماعت کے ساتھ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نمازوں کو پابندی سے پڑھنا یہ کتنا اہم اور ضروری ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ ہر نماز کا ہم نے ایک ٹائم فکس کیا ہے، وہ مقرر اوقات میں ہوتی ہے نماز، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نماز کے اوقات کی پابندی کریں، ان نماز کے اوقات کی پابندی کریں۔ پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ جب بھی سے تم میں سے کوئی غلطی کرے یا اپنے پر ظلم کر لے گناہ کر کے، پھر وہ اللہ سے معافی چاہتا ہے، وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ تو ضروری کہ ہم معافی چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف اور رحم کرے گا۔ تو یہ بھی ان آیتوں میں سے 5 آیتوں میں سے جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ یہ بہت اہم آیتیں ہیں سورہ نساء میں۔ تو اس طرح سے یہ کچھ اہم فائدے تھے جو ہم نے چاہا کہ ہم اس 5ویں پارے میں ذکر کریں، اور کچھ فائدے باقی رہ گئے ہیں اس 5ویں پارے کا، ہم اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ 6ویں پارے کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔